Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today, we have a very highly well-known politician with us who has been serving as a politician and third time as a sitting MNA in National Assembly. And being a politician, he's serving for Pakistan for last 22 years and also had been a medical officer as a urologist. میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب کی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ بشرا. ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ. اٹس این آنر فار اس ٹو ہیو یو ہیئر. سر مجھے یہ بتائیں, میں آپ کی پولیٹیکل ہسٹری جب چیک کرتی ہوں تو بہت انٹرسٹنگ ہے. 2002 میں آپ نے ایم این اے کی سیٹ جیتی, تب آپ کا تعلق تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے. NA81 فیصل آباد آپ کا حلقہ تھا. پھر آپ نے 2013 میں مسلم لیگ نون سے ایز این ایم این اے کی سیٹ جیتی. NA106 آپ کا فیصل آباد کا حلقہ تھا. پھر اب آپ نے 2024 میں ہیٹرک کی ہے اور تیسری بار آپ ایم این اے بنے اور اس وقت سٹنگ ایم این اے ہیں. PTI سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نے حلقہ NA100 فیصل آباد سے اگین ایم این اے کی سیٹ جیتی ہے. تو یہ بتائیں, ہیٹرک ہے آپ کی, تیسری بار آپ ایم این اے بنے ہیں, لیکن آپ نے 3 پارٹیز بھی چینج کی ہے پچھلے 22 سالوں میں. یہ ٹرینڈ, یہ شفٹ ایک پارٹی سے دوسری اور دوسری سے تیسری پارٹی کیسے, کیا انفلوئنشل پاورز تھی کہ آپ نے چینج کیا؟ بشرا ایکچولی میں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا چاہوں گا. ہسٹری جب میں ڈسکس کروں گا تو میں 2 چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. بیسیکلی آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر اینڈ آئی ڈن مائی میڈیکل فرام لیاقت میڈیکل کالج یونیورسٹی اینڈ آفٹر دس آئی جوائنڈ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ ان لاہور فار پوسٹ گریجویشن. During this, my post-graduation, there is a election 2002 started, and the condition is this, only the graduate person who are contesting this election. تو میرے جو بزرگ تھے ان کی ہسٹری یہ تھی کہ وہ انڈیا سے مائگریٹ ہو کر پاکستان آئے تھے اور ان کا جو ٹرائب تھا وہ فیصل آباد میں مقیم تھا, تو وہ یہاں پر رہتے تھے. تو ان کی ایک پولیٹیکل ہسٹری تھی بڑی اسٹرانگ لیول کی پبلک میں. تو جب یہ گریجویشن کی کنڈیشن آئی تو اس وقت انہوں نے مجھے اناؤنس کیا کہ جی آپ یہ الیکشن جو ہے وہ لڑیں, کیونکہ وہ لڑ نہیں سکتے تھے, ہی از ناٹ گریجویٹ. تو آفٹر دس وہ پھر 2002 میں آئی جوائن پاکستان پیپل پارٹی, کیونکہ میرے بزرگ پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے ڈسٹرکٹ فیصل آباد. ہز نیم از چودھری محمد الیاس احمد جٹ. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ پالیٹکس میں وہ لے کر آئے. 2002 میں نے پاکستان پیپل پارٹی سے الیکشن لڑا. یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا اور میں نے الحمدللہ یہ الیکشن جیت لیا, اور وہ بائی دا ہیلپ آف مائی کانسٹیٹینسی, مائی فیملی, بائی دا گریس آف اللہ. جب میں وہ جیتا اس کے بعد ایک بڑا ڈیڈ لاک تھا پارلیمنٹ میں کہ کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں تھی کہ جماعت بنا سکے. تو اس وقت ہم لوگوں نے ایک پاکستان پیپل پارٹی سے پیٹریٹ گروپ بنایا تھا جو 10 ممبرس پہ مشتمل تھا, اور ہم نے سپورٹ کیا تھا میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو, اور وہ پرائم منسٹر بنے تھے. تو اس وجہ سے پھر جب ہم پیٹریٹ گروپ میں آئے تو وہ پیٹریٹ گروپ جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو گیا. تو یہ بنیاد بنی پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہونے کی. پھر اس کے بعد الیکشن آ گیا, محترمہ کی اسیسینیشن ہو گئی. ہم اس وقت کیونکہ پیٹریٹ گروپ جو تھا انہوں نے جوائن کر لیا تھا PML-Q کو, اور 2008 کا الیکشن پہ میں نے Q سے لڑا کاف لیگ سے, تو وہ انفارچونیٹلی میں لوز کر گیا. لوز کرنے کے بعد پھر پاکستان جو کاف لیگ تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون جو تھی وہ ابھر کے سامنے آئی, اور الحمدللہ میرے اس وقت بزرگ حیات تھے اور ہماری بڑی ایک اچھی پوزیشن تھی اپنی کانسٹیٹنسی میں. تو دین اگین نواز شریف آفرڈ می کہ انہوں نے مجھے آفر کیا کہ جی آپ نون لیگ سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں. تو اس کے بعد پھر میں نے نون لیگ جوائن کی, اور نون لیگ جوائن کر کے الیکشن لڑا اور بڑے مارجن سے میں وہ الیکشن جیتا. اس کے بعد پھر میری نون لیگ میں نہیں اسٹے کر سکا زیادہ دیر. میرے کچھ اختلافات پارٹی میں ہو گئے, کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ چلیں اس فورم پہ ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن کچھ ایسے پرابلمس تھے جن کی وجہ سے پھر میں نے یہ پریفر کیا کہ میں نون لیگ میں اسٹے نہیں کروں گا. اور میں نے جب دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں عمران خان ایک اچھا نام ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے, پاکستان کی پارلیمنٹ کی سوورنٹی کے لیے بڑی ایک فائٹ کر رہی ہے,
تو دین پھر میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا. 18 میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا, بٹ انفارچونیٹلی اگین آئی لاسٹ, اور لکیلی الحمد للہ دس ٹائم آئی وان دس سلیکشن ود گڈ مارجن اینڈ آئی ایم ان پاکستان تحریک انصاف. That's great. So this is the history of my political history. بہت ہی انٹرسٹنگ اور ٹف ہسٹری رہی ہے آپ کی پولیٹیکل ہسٹری. جب میں بات کرتی ہوں کہ پچھلے 22 سال میں آپ نے جس طرح سے پارٹیز چینج کی اور جس طرح سے آپ نے چیلنجز فیس کیے اور ایکسپیرینسز لیے, اس نے آپ کو ایک منجاوا سیاستدان بنایا ہے, وچ وی کین سی, اینڈ یو آر اے گریٹ پولیٹیشین. سر مجھے یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں فیڈرل پارلیمنٹ سیکٹری کی, تو اس میں آپ نے کیا چیلنجز دیکھے, کیا پریشر تھا, اور کس قسم کے پلانز آپ نے ابھی رکھے ہوئے ہیں اور اسٹریٹجیز رکھی ہوئی ہیں فیوچر کے لیے؟ دیکھیں, مجھے مختلف اوقات میں مختلف شعبوں میں کام کرنے کا موقع ملا. سب سے پہلے تو میں اسٹینڈنگ کمیٹی نارکوٹکس کنٹرول میں رہا ہوں. آئی واز دا چیئرمین دس کمیٹی. اور پاکستان میں جو ہمیں پپی کلٹیویشنس کے حوالے سے جو چیلنجز تھے, اور فاٹا کا جو ایریا تھا جہاں پر بہت زیادہ لیبارٹریز تھیں یہ منشیات کی, انہیں ختم کر کے وہاں پر کمیونیکیٹ کرنا, اور وہ الحمدللہ میرا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا کہ آپ کیسے لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں, کیسے لوگوں کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے وہاں پر انفراسٹرکچر ایسا ڈیولپ کیا اور وہاں تک رسائی دی, اور آج آپ اس کا نتائج دیکھیں کہ الحمدللہ آج پاکستان میں 0 لیول لیبارٹریز ہیں, اور پپی کلٹیویشنس کے حوالے سے ہمارے پاس وہی صرف پپی ہے جو کہ ہماری میڈیسنز کے لیے یوز ہوتی ہے, نہ کہ منشیات کے لیے. تو ایک تو میرا نارکوٹکس کے حوالے سے بڑا گڈ ایکسپیرینس رہا. پھر اس کے بعد مجھے موقع ملا ایز اے پارلیمانی سیکرٹری ہیومن رائٹس کے حوالے سے. تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمارے پاس پاکستان میں بہت زیادہ کام ہونے کو باقی ہے, اور اسپیشلی ہیومن رائٹس اور وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کو جو ہے وہ ایک موقع آپ کو ملتے ہیں, اور کام ہونا بھی بہت ضروری ہے ان شعبوں میں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ شعبز میں میں کمیٹیز میں ممبر رہا ہوں. انٹیریئر میں رہا ہوں, ہیلتھ اینڈ سائنس میں رہا ہوں, ریلویز میں رہا ہوں. تو یہ ڈیلی روٹین میں کوئی نہ کوئی ایک نئے چیلنجز آپ کے سامنے آتے ہیں, اور آپ نے ان کو ریزالو کرنا. تو ایکچوئل پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کی مس مینجمنٹ. آپ نے اگر اچھی چیزوں کو مینیج کر لیا, اچھے طریقے سے ان پر قابو پا لیا, تو دین یو ول بی سکسیس. اور اگر آپ مس مینیج کو قابو نہیں پا سکے, اور اگر اب آپ اس میں انوالو ہو گئے, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے چیزیں. اور یہ ایک آرٹ ہے کہ اس کو آپ نے کیسے اسمارٹلی لے کے جانا ہوتا ہے اور ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. سر جب ہم بات کرتے ہیں لیجسلیٹو ایجنڈا کی, بلز کی, پالیسیز کی, اسپیشلی وین وی ٹاک اباؤٹ دی نیشنل اسمبلی اینڈ دا رولز ایوری M&A پلیز ود ان, تو اس میں آپ نے کس طرح سے اپنے پرائمری آبجیکٹیوس کو میک شیور کیا ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہوں؟ دیکھیں, جو آپ کے جو لیجسلیشن ہوتی ہے, نارملی یہ پریکٹس ہمارے پاس ہوتی ہے کہ لیجسلیشن گورنمنٹ سائڈ سے ہوتی ہے, اور گورنمنٹ سائڈ آلریڈی اس وقت بنتی ہے جب آپ کے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو اس میں ایک آئیز ایک نوز, ایک مطلب کہ 2 آپشنز ہوتے ہیں. جو آئیز ہوتے ہیں وہ اسٹرینتھن ہوتے ہیں, تو اس لیے جب آپ کا بل کوئی لیجسلیشن لے ہوتا ہے تو اس پر آئیز کی جو ہے وہ نمبر آف کاؤنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بلز جو ہیں وہ پاس ہوتے ہیں. ادروائز آپ کے ہاؤس میں ڈسکشن کرنے کے لیے آپ کا ایک ڈیلی جو آرڈرز ہیں اس میں آپ کے پاس کالنگ اٹینشن نوٹس کی ایک آپشنز موجود ہوتی ہیں. بہت سارے ایسے اپنا ایشوز ہوتے ہیں جو کہ آپ اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں. ریزولیشنز ہوتی ہیں, قرارداد ہوتی ہیں. اگر آپ کوئی اپنا ایک نیا ایجنڈا یا کوئی نیا بل لے کر آنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو گو ان اسٹینڈنگ کمیٹی, اور آپ وہاں پہ ڈسکس کر کے اور اس کو آپ دوبارہ سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں لے آؤٹ کراتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ میں رہ کر جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ تو نمبر آف کاؤنٹس آپ کے پاس پورا ہوتا ہے, تو لہٰذا آپ سکسیزفل ہو جاتے ہیں. اور اپوزیشن میں رہ کر آپ کے پاس جو آپشنز ہوتی ہیں, آپ جب ان کو یوز کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ پاس ہو نہ ہو, لیکن وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جاتے ہیں اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. اور اگر وہ ویلیوبل ہوں اور وہ اس میں کمیٹی سمجھتی ہو کہ یہ بلز نیشنل اسمبلی میں آنا چاہیے اور لے ہونا چاہیے, تو وہ ہو بھی جاتے ہیں. جی سر, جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی ایز اے سٹنگ M&A, اور ہیٹرک ہے, 3ری بار آپ M&A بنے, تو یہ بتائیں اپنے پورے پولیٹیکل ٹینیور میں کون کون سی پراؤڈ اچیومنٹس ہیں, یہ کون کون سی ایسی اچیومنٹس ہیں جو آپ کو اب تک یاد ہے اور آپ نے کی, اور پاکستان کی بہتری میں آپ نے اپنا انپٹ دیا؟ یہ اس میں آپ کے کوشچن کو 2 اس میں ڈائیورٹ کروں گا. ایک ہوتی ہے پالیٹکس آپ کانسٹیٹنسی میں کر رہے ہوتے ہیں,
اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آئی ایم دا ون آف دا میری اس کانسٹیٹوینسی میں ماضی میں یہاں پر بہت بڑے بڑے نام جو تھے انہوں نے الیکشن لڑے اور وہ پھر اپنی لائف میں ریٹائرڈ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اچیومنٹس مجھے ملیں کہ میں نے اپنے حلقہ کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو سب سے جو ایک پہلا کام تھا وہ سوئی گیس کی ڈیولپمنٹ تھی، جو کہ رورل پیریفریز میں ہم سوئی گیس کو لے کر آئے تھے، اور الیکٹریسٹی جو رورل پیریفریز میں جہاں پر بجلی کے پرابلمس تھے ان کو ہم نے بڑے پیمانے پر حل کیا. اور سب سے بڑی بات میرا جو فوکس تھا ایز اے ڈاکٹر کہ ہمارا جو پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹس ہیں وہ ان میں جو ہے بہتری ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ان یونٹس میں وہ ہم نے 7 days ویک کرائے، اور اس میں میٹرنٹی ہوم ڈیولپ کرایا، اس میں الٹرا ساؤنڈ مشینز اور بیسک آپ کی جو نیڈز ہیں جو کہ اگر آپ میڈیکل اس میں جاتے ہیں تو آپ کو فوراً جو آپ کو مہیا ہونی چاہیے وہ اس میں ہمیں کافی سکسیس ملا. اور سیکنڈلی میں ایجوکیشن کے حوالے سے میرا زیادہ فوکس بیٹیوں کی ایجوکیشن رہا ہے بنسبت لڑکوں کی. لڑکوں کی ایجوکیشن جو ہیں وہ کسی حد تک ایزی ہیں رورل پیریفریز میں، لیکن لڑکیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں جا کے پڑھنا. تو وہ ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ اکوموڈیٹ کریں تاکہ وہ اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنی ایجوکیشن حاصل کر سکیں. تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے پریفر کیا اور پرائرٹی دی. پینے کا پانی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. بہت زیادہ کام ہونے والا ہے اور ہو بھی رہا ہے، اور ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں. اور رہ گئی بات پاکستان کے آپ کے انٹرنیشنل اس ایجنڈے کے مطابق، میں سمجھتا ہوں کہ 2002 میں جو چیلنجز پاکستان کو تھے اس میں ہم لوگ حکومت میں تھے اور ہم نے بہت بڑی سکسیس حاصل کی. اس میں اس وقت قوم کو یونائٹ رکھنا، اور یونائٹ کے بعد جو ہم نے جنگ جو مول لی تھی، افغانستان وار جو ہمارے سپرد آ گئی تھی، وہ جو وار تھی اس کو ہینڈل کرنا، یہ ہماری بہت بڑی سکسیس تھی. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل پوری دنیا میں آپ نے اپنا ایک امیج اچھا بنانا ہوتا ہے. اور بلکہ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ یو کے میں ایک میٹنگ تھی جو کہ ہوسٹڈ بائی تھی پرنس چارلس. تو شوکت عزیز واز دا پرائم منسٹر دیٹ ٹائم. تو ہم وہاں جب پہنچے تو انہوں نے پاکستان کا کوئی امیج اچھا نہیں پیش کیا اس پریزنٹیشن میں، اور ہم بڑے پریشان ہوئے. تو ہم نے جس طرح سے اس پروگرام میں ہم نے جیسے پاکستان کا دفاع کیا، ہم نے جیسے پاکستان کو پریزنٹ کیا، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ جب ہم وہاں سے واپس پاکستان آئے تو ہم یو کے کی طرف سے بہت زیادہ آفرز، اور ہم امیگریشن تو نہیں، بزنس پوائنٹ آف ویو سے، ٹریڈ کے حوالے سے ہم نے بہت زیادہ سکسیس وہاں سے حاصل کی. ادروائز وہ ریفیوز کر رہے تھے. اسی طرح رشیا میں جب ہم گئے تو وہاں پر ہمارا جو مشینری کے اکوپمنٹ کے حوالے سے ہمارا جو ٹریڈ ہوا اس میں ہمیں بہت بڑا سکسیس ملا. تو مختلف اوقات میں مختلف جو چیلنجز ہوتے تھے انٹرنیشنل لیول پر ان کو فیس بھی کیا جاتا تھا، اور پاکستان کی امیج کو، امپریشن کو اچھا بھی کیا جاتا تھا. اور ہم پاکستان میں اپنا بزنس پوائنٹ آف ویو سے، ٹریڈ کے حوالے سے ہم نے بہت اچھا کام بھی کیا. تو یہ بتائیں، فیصل آباد کی جب ہم بات کرتے ہیں اور آپ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو فیصل آباد میں جو آپ نے اچیومنٹس بتائی اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رینوویشن پوائنٹ آف ویو سے جو اس میں ریفارمیشنز آئی ہیں، اس کے علاوہ کہ ابھی بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جن پر دھیان دیا جا رہا ہے اور جو ابھی پروسیس کی سٹیج پر ہیں، جن میں چینجز آ رہی ہیں فیصل آباد کے انفراسٹرکچر اور فیصل آباد کی تبدیلی کے لیے؟ دیکھیں بہت زیادہ کام ہونے والا ہے فیصل آباد میں، اس کی بہتری کے لیے. سب سے پہلے اگر گورنمنٹ یہ سمجھے نا کہ گورنمنٹ اپنے سر لے کر یہ سارے کام کر لے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ہے. ہمیں اپنا وہاں کے ماحول کو اچھا بنانا ہے، ہم نے ان کو سرمایہ کاری لا کر دینی ہے، ہم نے جو بزنس ہے اس کو ان کو پروموٹ کرنا ہے، ان کو پروموٹ کرنا ہے. ہمارے پاس 2 قسم کی انڈسٹری ہے، ایک لارج مینوفیکچر اسکیل میں انڈسٹری ہے، ایک چھوٹی انڈسٹری ہے. ہم نے ایکولی دونوں کو ٹریٹ کرنا ہے تاکہ جو آپ کا ریونیو جنریشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ اس میں آئے، تو آپ بہت سارے لوگوں کو اس میں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، انوالو کر سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم جب 2018 کی حکومت تھی تو کرونا کا بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے سامنے آیا.
تو ہم لوگوں نے ایک پلان کیا کہ جی آپ نے پورے پاکستان میں کرونا نہیں لگانا، تو ہم لوگوں نے ایک پالیسی بنائی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے. تو جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہم نے لگائی، تو آپ کو سرپرائز دیتا ہوں اس فورم پہ کہ پاکستان از دا ون آف دا کنٹری جنہوں نے ایشیا میں ٹاپ پہ جا کے جو ہے بزنس کیا. ہماری انڈسٹری بند نہیں ہوئی تھی، ہمارے پاس یہاں پر لیبرس کی جابس جو ہیں لیبرس فلی آکوپائڈ ہو چکے تھے. لوگ کہتے تھے تو ہم لوگوں نے بہت اچھا اس میں ایک اچیومنٹ حاصل کی. تو اسی طرح فیصل آباد میں اب بھی بہت زیادہ کام ہونے والا ہے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی کام ہونے والا ہے. اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ جو پینے کا پانی ہے اس کے حوالے سے اب میری جو سوچ ہے کہ اس کو فوکس کیا جائے، اور تاکہ لوگوں کو فریش واٹر دیا جائے. جو ہماری چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں، ہیپیٹائٹس ہیں، ہم اس سے بچا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ جابس کریٹ کرنا بہت ضروری ہیں، اور جابس کریٹ کرنے کے لیے انڈسٹری کو موو کرنا، انڈسٹری کو سپورٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کام ہو بھی رہا ہے، اور ہماری جو چیمبر آف کامرس ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس فورم سے ان کو کہ انہوں نے ہمیشہ بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. سر جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی پولیٹیکل ہسٹری کی اور آپ کے پولیٹیکل شفٹس کی فرام ون پارٹی ٹو اندر اینڈ دین ٹو دی تھرڈ ون، فرام پاکستان پیپلز پارٹی ٹو مسلم لیگ نون اینڈ دین ٹو پی ٹی آئی، تو جب آپ اپنے ووٹر سے بات کرتے ہیں، عام عوام پبلک سے بات کرتے ہیں، تو آپ ان کی کیوریز کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں؟ ان میں سے کبھی کسی نے تو آپ کو پوچھا ہوگا، آپ سے جواب لیا ہوگا اس حوالے سے، جب آپ کی کنسسٹنسی اور آپ کی اسٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے، تو تب آپ نے ان کامن ایڈریسز کو کیسے کیٹر کیا ہے؟ جب ہم نے کوئی اپنا ایسا اسٹیپ اٹھانا ہوتا ہے تو ہم اپنی مرضی سے نہیں اٹھاتے. ہم لوگ اپنی کانسٹیٹنسیز میں ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں دے آر ہائیلی انگیجڈ ود اس. ہم پھر اس سچویشن کو ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اور اس ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم یونینیمسلی ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے فار اوور بیسٹ آف فیوچر، اچھے فیوچر کے لیے. تو ہم ان کو اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں الیکٹیبلس کہا جاتا ہے. تو کبھی اسٹیبلٹی پہ نہیں پوچھا کسی نے کہ فرام ون پارٹی ٹو اندر دین ٹو دی تھرڈ ون؟ جی، تو کنفیوژن تو ہو جاتی ہوگی. نہیں، ڈیفینیٹلی وہ ہم سے سوال تو کرتے ہیں کہ آپ پارٹی کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کوئی ریزن دیتے ہیں جو کہ ویلڈ ریزن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایگری کرتے ہیں تو پھر ہم اس سے شفٹ کرتے ہیں. دیکھیں، ہم جب جیتے ہیں تو ووٹ کی طاقت سے جیتے ہیں، تو ووٹ پڑتا ہے تو جیتے ہیں. تو ووٹ اسی وقت پڑتا ہے جب آپ عوام کو اعتماد میں لے کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم اپنے ہائیلی انگیج ہوتے ہیں اپنی کانسٹیٹنسی میں اپنی عوام کے ساتھ، اور یہ جتنا بھی شفٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا. ان کو ہم نے یہ ایشوز بتائے کہ اس وقت یہ حالات ہیں، اب یہ حالات ہیں، اب یہ حالات ہیں. پھر جو ڈیسائیڈ وہ ان کو ہماری ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو ووٹرس کی آپ نے بات کی، اور جب ہم ووٹنگ سسٹم کی اور کاؤنٹ کی بات کرتے ہیں اور 2024 کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں، تو یہ بتائیں آپ نے بہت ہی سگنیفیکنٹ نمبر سے ہرایا رانا ثناء اللہ صاحب کو، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے. تو وہ اپنا ایک ایکسپیرئنس بتائے، اور ایکسپیکٹیشنس تھی آپ کو کہ اتنے مارجن سے آپ جیت جائیں گے، اینڈ ہاؤ کم یہ ہوا؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بار جب الیکشن میں ہم آئے تو ایک 9 مئی ہوا، اور 9 مئی جس کا میں آپ کے فورم پہ پہلے تو اس 9 مئی کو کنڈیم کرتا ہوں. ایسے واقعات کو یہ نہیں ہونے چاہیے پاکستان کی اسٹیبلٹی، پاکستان کے ادارے، وی نیڈ ٹو بی ریسپیکٹ ٹو ایچ ادر. تو یہ ایک واقعہ ہو گیا، اور اس واقعے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے 9 مئی کو جو ہے پولیٹیسائز کر دیا. انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنی جیت کے لیے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، جب انہوں نے شدت کا راستہ اختیار کیا، تو پبلک سیمپتھیز جو ہیں آٹومیٹکلی ڈائیورٹ ہو گئی ہماری طرف. اور اس میں اپنی کانسٹیٹنسی، اپنی فیملی، اپنی مسز، اپنی بیٹی، میں سب کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان ٹف حالات میں جب کہ پولیس ہمیں گھروں میں ٹکنے نہیں دیتی تھی، ہمیں کمپین نہیں کرنے دیتی تھی، ہم پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے، ہمیں گرفتار کرنے کی دھمکیاں جو ہے 24 آور آتی تھی، اور ہم اپنی کانسٹیٹنسی سے بالکل کٹ آف تھے. تو ہماری اس سچویشن کو دیکھ کر ہمارا جو ورکر تھا وہ زیادہ اگریسو ہوا،
اور اگریسو ہونے کے بعد انہوں نے زیادہ محنت کی, ہماری فیملی انوالو ہوئی, ہماری فیملی نے زیادہ محنت کی. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میرے بزرگ جو تھے وہ ایک مائیگریٹ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, وہ یہاں پر انڈیا سے پاکستان آئے تھے, تو ہم ایک ٹرائب میں بیٹھے ہوئے. تو جب میری مسز نے میری کمپین کے لیے باہر نکلے تو ہمارے سیم ٹرائب نے بڑا آنر دیا. انہوں نے کہا جی یہ مشکل وقت ہے اور اس وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا بہت ضروری ہے. تو ڈیفینیٹلی جب یہ سارے سینیریو ایک جیسے ملتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت دی اور کامیابی دی, اور یہی بنیادی وجہ بنی ہماری کامیابی کی. مجھے یہ بتائیں جو کرنٹ پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس پہ پی ٹی آئی اپنا رول کیسے نبھا سکتی ہے نیشنل پالیسی گورننس کے لیے, سسٹم میکینزم کو چینج کرنے کے لیے اور اس کی تبدیلی کے لیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک سوچ ڈیولپ کرنا ہوگی. اور دیکھیں آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے جب آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, رائٹ. اور وہ ووٹ کا جو تحفظ ہوتا ہے آپ اس کو سیکیور کرتے ہیں کہ یہ جس کو ڈالا گیا ہے اسی کا نکلے. تو عوام کی طاقت سے جو جماعت آتی ہے, جو لوگ آتے ہیں, وہ جواب دہ ہوتے ہیں اپنی پبلک کو. فار دا پیپل بائی دا پیپل, ڈیموکریٹک انوائرمنٹ. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ بلیو کرتی ہے کہ ہم پبلک کی سپورٹ سے, پبلک کے ووٹ سے جو ہے وہ ایوان کو سنبھالیں گے. جب ہم پبلک کی سپورٹ سے ووٹ کو تحفظ دے کر جب نیشنل اسمبلی میں آپ کے ایوان میں آ کے بیٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی وی آر دا آنسریبل. اور جب ہم آنسریبل ہوتے ہیں تو دین پھر ہمیں وہ پالیسیز عوام کے لیے بنانا پڑتی ہیں, ان کو لینینٹ کرنا پڑتا ہے, عوام کو ریلیکس کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ انٹریکٹ ہوں اور اپنا انٹرسٹ شو کریں اور آپ کو آگے لے کر چلیں. آپ لوگوں کی مدد کے بغیر آگے نہیں چل سکتے. تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت واحد ایک ایسی جماعت ہے جسے پبلک سپورٹ بہت زیادہ حاصل ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ووٹ کو تحفظ دے کر اگر ہم پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم وہی فیصلے کریں گے جو کہ عوام کی فلاح اور ان کی بہبود کے لیے ہوں گے. تو یہ پتہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی ایز اے پولیٹیشین اینڈ سٹنگ ایم این اے, آپ کے کیا لانگ ٹرم پولیٹیکل اسپریشنز ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ دیکھیں ہم جس اسٹیج پر ہم ہیں, ہم مڈل مین ہیں. ایک ہمارا پاسٹ ہے ایک سیاستدانوں کا, وہ گزر چکا ہے. اب ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ ہم نے شفٹ کر کے جانا ہے اپنے فیوچر کو. یو آر دا فیوچر آف دا پاکستان. میرے سامنے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے آپ کو دیکھ کر کے کہ آپ اس طرح بزی ہیں اور آپ پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں. تو یہ ہم نے شفٹ کر کے جانا ہے, آپ لوگوں کو دے کے جانا ہے. ہمارا ایک ہی گول ہے کہ ہم آپ کو وہ پاکستان دے کے جائیں جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہی میرا ایک ٹارگٹ ہے, یہی میرا خواب ہے. وہ پاکستان جس کی پاکستان کی آئین, آپ کی سپرمیسی, ایوان کی سپرمیسی, آپ کا رول آف لا, آپ کا قانون جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہو اور پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں, سنجیدہ لوگوں کے ہاتھوں میں. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہی ٹارگٹ ہے کہ ہم ایک اچھا پاکستان اگلی آنے والی نسل کو شفٹ کر کے دے کے جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے بہت بہترین بات کی اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی, اس کے میکینزم کو بہتر بنانے کی بات ہوتی ہے تو ایسے پولیٹیشینس کی بہت ضرورت ہے جن کو نو ہاؤ ہے اور جو ایکسپیرینس رکھتے ہیں کہ واقعی پاکستان کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. جس طرح ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب کی. تھینک یو فار بینگ ہیئر. Thank you for part of Sama podcast. Thank you guys for watching us today. Stay tuned for another session. Till then, bye-bye.